السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ شمالی غزہ کے کئی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری جاری ہے، جہاں اسکولوں، رہائشی عمارتوں اور اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ شمالی غزہ کی پٹی میں انڈونیشیا اسپتال کے آس پاس بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں صابرہ علاقے پر بمباری کی، جس میں سے درجنوں افراد شہید ہو گئے، جبکہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام الفلاح اسکول پر بمباری میں کئی پناہ گزین شہید ہو گئے۔ الوفا اسپتال پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے ڈائریکٹر شہید اور کئی ڈاکٹر زخمی ہوئے۔ القصاصب علاقے میں گھر پر بم پھینکا گیا، جس میں 3 بہنیں شہید ہوئیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے 4 بچے انتقال کر گئے۔ نوزائیدہ بچوں کو غزہ سے باہر لے جانے کا مؤثر طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ الشفا کمپلیکس قابض اسرائیلی فوج کے لیے بیرک بن گئی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق بجلی بند ہونے سے 24 گھنٹے کے دوران اسپتال میں 24 مریض انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ 17,000 لیٹر ایندھن لے کر آئل ٹینکر مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہو گئے۔ غزہ میں ایندھن ختم ہونے کے بعد مکمل مواصلاتی بلیک آؤٹ تھا۔ القصام بریگیڈز نے یرغمالیوں کو الشفا اسپتال میں رکھنے کا اسرائیلی الزام مسترد کر دیا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 5,000 بچے اور 3300 خواتین بھی شہید ہو چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشیدگی 41ویں روز بھی جاری رہی۔ عرب اور بین الاقوامی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے وزیر دفاع یوآف گالانٹ کے حوالے سے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کے پورے مغربی حصے کا کنٹرول مکمل کر لیا ہے۔ فوج نے پورے شہر کو کنٹرول میں کرنے کا اگلا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ گالانٹ نے کہا کہ شفا ہاسپٹل میں اہم نتائج سامنے آئے ہیں۔ افواج درست اور فیصلہ کن طریقے سے کام کر رہی ہے۔ فضائی، بحری اور زمینی افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صہیونی فورسز بھرپور انٹیلی جنس معلومات سے بھی لیس ہو کر کارروائیاں کر رہی ہے۔ واضح رہے، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے ساتھ رابطے مکمل طور پر منقطع ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل ہو گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بہت ہی اہم خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔